آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو 22 اپریل 2025 کو مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں خون ریز دہشت گرد حملہ ہوا جس میں 26 سیاح ہلاک ہوئے۔ بھارت نے فوری طور پر پاکستان پر الزام عائد کرتے ہوئے کشمیر ریزسٹنس نامی ایک غیر معروف گروپ کو ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن کیا یہ حملہ واقعی کشمیری مزاحمتی تحریک کا کارنامہ تھا یا پھر بھارتی حکومت کی ایک سازش یعنی فالس فلیگ آپریشن، جس کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا اور کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی توجہ سے ہٹانا تھا؟ دوستو، اس حملے کے مشکوک پہلو، فالس فلیگ کے شواہد، کشمیر ریزسٹنس گروپ کا پراسرار وجود۔ بھارتی میڈیا کے دعوے کے برعکس اس نام کا کوئی گروپ کشمیر یا عالمی دہشت گردی ڈیٹا بیس میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ یہ گروپ نہ تو کوئی ماضی کی کارروائی کر چکا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی واضح ڈھانچہ یا لیڈرشپ ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک یکایک بھارت کا فوری طور پر رد عمل کیسے آیا؟ اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلے سے طے شدہ معاملہ تھا کہ 2 گھنٹے کے اندر اچانک سے بھارت نے اتنے سخت اقدامات کیوں اور کیسے اٹھائے۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ آگے چل کے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ مودی سرکار آخر کرنا کیا چاہتی ہے۔ وہ خطے میں آگ لگانا چاہتی ہے۔ اور دوستو، حملے کے صرف 2 گھنٹے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس دہشت گردی کا الزام پاکستان پر عائد کیا اور بھارت نے فوری طور پر سفارتی، تجارتی اور فوجی اقدامات جیسے انڈس واٹر ٹریٹی معطلی، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ رد عمل پہلے سے طے شدہ تھا۔ اب دوستو، فالس فلیگ میں بھارت کی تاریخ کیا ہے؟ 2001 میں انڈین پارلیمنٹ حملہ اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک اندرونی سازش تھی۔ 2019 میں پلوامہ حملہ، بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا لیکن کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا، جبکہ دوستو بھارتی ایجنسیاں پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ بلوچستان میں BLA کی حمایت اور بھارتی میڈیا نے کھلم کھلا BLA کو سپورٹ کیا جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہے۔ جبکہ دوستو حملے کے بعد عالمی توجہ کشمیریوں کے انسانی حقوق کی پامالی سے ہٹ کر دہشت گردی کی طرف موڑ دی گئی ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ دہشت گردی کے طور پر پیش کیا جائے، نہ کہ آزادی کی تحریک کے طور پر۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کو بھارت دباؤ میں لے سکتا ہے؟ بھارت نے اقوام متحدہ اور FATF جیسے فورم پر پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، جبکہ پاکستان کا موقف، حقائق اور سفارتی رد عمل اس کے برعکس ہے۔ اور یہ جو حملہ ہوا ہے، پاکستان نے اس حملے کو بھی فالس فلیگ آپریشن قرار دیا ہے اور اس کی آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی ہے۔ اور اس دہشت گردی کے حملے کے بعد جیسے اقدامات بھارت نے پاکستان کے خلاف اٹھائے، ویسے ہی پاکستان نے بھارت کو جواب دیا ہے۔ بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے، فضائی حدود کی بندش اور تجارتی تعلقات معطل کر دیے ہیں۔ اب دو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دہشت گردی میں پاکستان ملوث ہے تو بھارت ثبوت کیوں نہیں دیتا؟ کشمیر ریزسٹنس جیسے گروپ کا اچانک ظہور کیسے ہوا؟ کیا بھارتی ایجنسی رو نے یہ حملہ کروایا تاکہ پاکستان کو دباؤ میں لیا جا سکے؟ جبکہ دوستو اس میں پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس حملے کو کھلی زبان میں فالس فلیگ آپریشن قرار دیا ہے، یعنی یہ امکان موجود ہے کہ یہ حملہ خود بھارت کے کسی خفیہ ایجنسی نے کیا ہو تاکہ عالمی برادری کی ہمدردیاں حاصل کی جا سکیں اور پاکستان کو عالمی فورمز پر دباؤ میں لایا جا سکے۔ مگر دوستو ان سب سے فائدہ کس کو ہوا؟ ذرا سوچئے دوستو کہ حملہ ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ جب بھارتی حکومت الیکشن کی تیاری کر رہی ہے۔ میں عام انتخابات کی نہیں بلکہ ریاستی اسمبلیوں کے الیکشن یعنی ضمنی انتخابات، بائی الیکشن کی بات کر رہا ہوں، جیسے مہاراشٹر، جھارکھنڈ، ہریانہ، دہلی جیسی ریاستوں میں بلدیاتی یا ریاستی سطح کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ کچھ نشستوں پر ضمنی انتخابات بھی جاری ہیں جن کا سیاسی ماحول پر اثر پڑتا ہے، اور پھر پہلگام حملہ ہو جاتا ہے اور مودی سرکار میں سب کچھ ممکن ہے، مودی سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم گجرات کا واقعہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ کیونکہ دوستو جب بھی کوئی بڑا دہشت گرد حملہ ہوتا ہے تو بھارتی حکومت یعنی مودی سرکار اسے قومی سلامتی کا ایشو بنا کر عوامی جذبات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، چاہے وہ مرکزی انتخابات ہوں یا پھر ریاستی۔ بھارتی میڈیا اس طرح کے واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تاکہ گودی میڈیا یعنی BJP کا جو میڈیا ہے یا حکمران جماعت کے حق میں قوم پرستی کا ماحول پیدا کیا جا سکے۔
کشمیر جیسے معاملات میں پاکستان کو دشمن بنا کر عوام کی توجہ اندرونی مسائل یعنی مہنگائی، بے روزگاری، کسانوں کی تحریک وغیرہ سے ہٹائی جاتی ہے، اور یہ مودی سرکار کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اگرچہ دوستو یہ عام انتخابات نہیں ہیں اور 2024 میں نریندر مودی وزیر اعظم بن چکے ہیں، لیکن 2025 میں ہونے والے یہ ریاستی اور مقامی انتخابات کے تناظر میں بھی ایسا حملہ سیاسی طور پر بی جے پی یا دیگر ان کی قوم پرست جو جماعتیں ہیں ان کے لیے فائدہ مند بن سکتا ہے۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر پاکستان واقعی ملوث ہے تو عالمی انٹیلیجنس ایجنسیاں اب تک کوئی ثبوت کیوں نہ دے سکیں؟ یہ حملہ صرف ایک دہشت گردی کا واقعہ نہیں بلکہ ایک سیاسی تھیٹر ہے جس میں بھارتی اسٹیبلشمنٹ، ادھر کا میڈیا اور حکومت ایک اسکرپٹ پر چل رہی ہے۔ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حملہ کشمیر کی آزادی کو دہشت گردی میں بدلنے کی کوشش ہے اور یہ ایک حقیقی فالس فلیگ آپریشن ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ کشمیر کی تحریک نہ دہشت گردی ہے نہ انتہا پسندی، یہ قوم کی آزادی، عزت اور حق کے خود ارادیت کی جدوجہد ہے، اور یہ جدوجہد جاری رہے گی۔